یعنی ہر انسان اس کی قدر کر رہا تھا کہ ہر انسان آتا ہے وہ اس سے ملتا ہے. کچھ دیر بعد بچے نے بھی دیکھا، لیکن بچہ کیوں بچہ تھا، لیکن ملازمین نے نوٹ کیا کہ اچانک چودھری صاحب کھڑے ہو گئے. ملازم یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، یار ہمارے مالک کو کیا ہو گیا کہ ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے وزیر، سفیر، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور یہ نہیں اٹھا اپنی جگہ سے، بلکہ وہ لوگ جھک کے ملے ہیں. اور یہ کام سے سادہ سے کپڑوں میں ایک انسان آیا ہے اور میرے جو مالک ہیں یہ بھاگ کے گئے ان کی طرف اور ان کو ریسیو کیا، ان کی رسپیکٹ کی، ان کے ساتھ گلے ملا. تو بچہ بھی استاد کی عزت نہیں کرے گا، اور جس استاد کی عزت بچہ نہیں کرے گا بچہ اسے کبھی سیکھ نہیں پائے گا. ایک جگہ پہ ایک علاقے کے سیٹھ، چودھری، نمبردار یا بہت بڑا شخص جو علاقے کا موجود تھا وہ ایک محفل میں گیا، اور تمام محفل والے اس کو کھڑے ہو کے مل رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں، اس کے آگے رسپیکٹ کے ساتھ اسے ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ انسان سیدھی گردن کے ساتھ، بہترین قسم کے کپڑے پہنے ہوئے، سر پہ بڑی پگڑی، کاٹن کی پگڑی پہنی ہوئی، اور وہاں پہ سٹیج پہ بیٹھ گیا. جو بھی انسان آتا اس سے ملتا، وہ جھک کے ملتا، وہ نہ اٹھتا وہ انسان جھک کے ملتا. یعنی ہر انسان اس کی قدر کر رہا تھا. اور اس انسان کے ساتھ کچھ ملازمین بھی تھے، تو ملازمین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یا یہ ہمارا مالک جو ہے یہاں پہ ایم این اے، ایم پی اے، بڑی بڑے لوگ بھی اس سے آ کے جھک کے مل رہے ہیں، اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اس سے ملنا، کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ہر انسان آتا ہے وہ اس سے ملتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے. اچانک ان کے ملازم نے دیکھا اس محفل میں اس سردار یا چودھری یا وڈیرے کا جو بیٹا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا. کچھ دیر بعد بچے نے بھی دیکھا، لیکن بچہ کیوں بچہ تھا، لیکن ملازمین نے نوٹ کیا کہ اچانک چودھری صاحب کھڑے ہو گئے. ان کی نظر آنے والے انٹری والے دروازے کی طرف ہو گئی، اور وہاں دیکھتے ہوئے اس کی طرف چل پڑے، اور ایک شخص کے ساتھ جس کے سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، اس سے جھک کے ملے، اس کی عزت کی، رسپیکٹ کیا، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، گلے ملے. ملازم یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، یار ہمارے مالک کو کیا ہو گیا کہ ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے وزیر، سفیر، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور یہ نہیں اٹھا اپنی جگہ سے، بلکہ وہ لوگ جھک کے ملے ہیں. اور یہ کام سے سادہ سے کپڑوں میں ایک انسان آیا ہے اور میرے جو مالک ہیں یہ بھاگ کے گئے ان کی طرف اور ان کو ریسیو کیا، ان کی رسپیکٹ کی، ان کے ساتھ گلے ملا. تو جب وہ معاملات کلیئر ہوتے ہیں تو اپنے مالک سے پوچھتے ہیں، مالک حضور کچھ بات پوچھنی ہے آپ سے. اس نے کہا جی پوچھیں. کتنی بڑی بڑی شخصیت آئے، ایم این اے آئے، ایم پی آئے، وزیر سفیر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، لیکن سارے آپ سے جھک کے ملے ہیں. یہ عام سی شخصیت تھی، یہ کون تھے جس کے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے، سادہ سا انسان تھا، آپ اسے جھک کے ملے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے جھک کے مل رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے. اگلی بات بڑی پیاری بات ہے، کہا وہ سارے اور لوگ ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، یہ میرے بچوں کا استاد ہے، یہ میرے بچوں کا استاد ہے. اگر میں اس کے سامنے اکڑ دکھاؤں گا، اس کی رسپیکٹ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، اور بچے کے سامنے امیج کیا جائے گا کہ میرے استاد کی عزت میرا باپ نہیں کرتا، تو میرا بچہ اس کی عزت کیسے کرے گا. اگر یہ مجھ سے جھک کے آ کے ملے گا تو میرا بیٹا بھی چاہے گا کہ کل کو میرا استاد مجھ سے جھک کے ملے. اگر ماں باپ استاد کی عزت نہیں کریں گے تو بچے بھی استاد کی عزت نہیں کریں گے. اس چیز کو پلے سے باندھ لیں. آج کل کے ماں باپ، آج کل کے والدین، آج کل کے پیرنٹس استاد کی عزت اس لحاظ، اس طریقے سے نہیں کرتے جس سے اس پیر صاحب جس طریقے سے اس چودھری صاحب نے کیا. جب آپ اپنے گھروں میں اسکول کے ٹیچرز کی اپنے بچوں کے سامنے بے عزتی کریں گے، یعنی بچے نے اگر کوئی استاد پہ الزام لگا دیا، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے میں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا ہے، یا کچھ ہوتا ہے، اور آپ نے کہا بچے کے سامنے کہ کل میں جا کے پوچھوں گا استاد کی کیسے ہمت ہے کہ آپ کو ہاتھ لگا جائیں،
اور پھر اگلے دن آپ اپنے بچے کے ساتھ آتے ہیں اسکول میں اور یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسی ہمارے بچے کو ہاتھ لگا دے, آپ کی ہمت کیسی ہو ہمارے بچے کو کھڑا کیا جائے, آپ کی ہمت کیسی ہمارے بچوں کو سزا دی جائے, آپ کی ہمت کیسی کہ ہمارے بچوں کو کچھ کہا جائے. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ بچہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا, کیونکہ ماں باپ نہیں کر رہے. اور جب بچہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا, یاد رکھے پہلے ادب ہے بعد میں سیکھنا ہے. پہلے ادب سکھایا جاتا ہے, پہلے ادب سکھایا جاتا ہے, پہلے عزت کرنا سکھائی جاتی ہے. اور جس استاد کی عزت یا ادب ہی نہیں ہے اور ماں باپ کی نظر میں نہیں اور وہ بچے کی نظر میں بھی نہیں کر رہے, بچے کے سامنے بھی نہیں کر رہے, کم از کم بچے کو دکھانے کے لیے کر لیں تاکہ بچے کو پتا ہو کہ بھائی میرے ماں باپ بھی اس استاد کی عزت کرتے, مجھے بھی عزت کرنی ہے. اور جب استاد کی عزت ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کا بچہ اسی استاد سے پڑھ کے آگے نکل جائے گا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب کیوں کہا گیا؟ کہ استاد کی عزت کرے گا, کتابوں کی عزت کرے گا, سکول کی عزت کرے گا, ادارے کی عزت کرے گا. کیسے کرے گا؟ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے, اپنے وڈیروں کو دیکھنا ہے, اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے. اور بڑے اگر نہیں کرتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آپ کی عزت کرے؟ اگر استاد کی عزت بڑے نہیں کریں گے تو حقیقت بات یہ یاد رکھیے گا آپ سب لوگ, استاد کی عزت ماں باپ نہیں کریں گے بچے کا سامنے خاص طور پر, تو بچہ بھی استاد کی عزت نہیں کرے گا. اور جس استاد کی عزت بچہ نہیں کرے گا بچہ اسے کبھی سیکھ نہیں پائے گا. پہلے وقتوں میں ایک بہت بڑے پیر تھے, نام میرے بھی ذہن میں نہیں ہے. ان کے پاس ایک انسان آیا, کہتے میں نے آپ کا مرید بننا ہے, میں نے آپ سے پیری مریدی کا فیض حاصل کرنا ہے اور آپ کے پاس رہنا ہے. انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے تک اس کو کہا کہ جو باہر لوگ آئے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے آپ نے, جو لوگ آئے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے آپ نے, کہ جب دل کے اندر سے تکبر ختم ہوگا نا کہ میں بھی کچھ ہوں, یہ جب ختم ہو جائے گا پھر آپ سیکھو گے. میں یہ نہیں کہتا کہ استاد کی مسٹیک نہیں ہوتی, وہ بھی انسان ہے آخر, مسٹیک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہوگی, کچھ سخت بھی ہوتے ہیں, لیکن کم از کم اپنے گھر کے اندر اسکول میں آ کر بچے کے سامنے تو ٹیچر کی عزت کر لیں. جو بھی مسٹیک ہوئی بچے نے آ کے آپ کو بتایا, ٹیچر کی جو بھی اس نے شکایت لگائی ماں باپ کو, آپ حوصلے سے سنیں. طریقہ کار یہ ہے, آپ حوصلے سے سنیں اور حوصلے سے سننے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں اور کہیں نہ کہیں اپنے بچے کو سمجھیں. بیٹا ہو سکتا ہے آپ کی مسٹیک ہو, اپنے بچے کو تھوڑا سا حوصلہ دیں, نہ کہ بچے کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں دیکھوں گا آپ کے ٹیچر کو, آپ کے ٹیچر کی ہمت کیسے ہوئی. لاسٹ 7 to 8 ایئرس آلموسٹ مجھے ایجوکیشن انڈسٹری میں ہو چکے ہیں. اس میں عام ٹیچنگ بھی کی, ٹریننگ بھی کروائی, کوچنگ بھی کی, کاؤنسلنگ بھی کی, موٹیویشن اسپیچ بھی کی, مور دین 15,000 سے زیادہ لوگوں کو گائیڈ کیا, سرٹیفکیشن بھی کیا. سب کچھ کرنے کے بعد کچھ چیزیں انالائز کی. اگر ماں باپ استاد اور اسکول کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو بچہ نہیں سیکھے گا.